میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے دنیا بھر سے مبلغین، ذمہ داران اور اہل محبت اسلامی بھائی یہاں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کراچی میں تشریف فرما ہے۔ ہمارا تعلق جس تنظیم کے ساتھ ہے وہ بنیادی طور پر نیکی کی دعوت عام کرنے کی تحریک ہے، اور یہ کس قدر عظیم کام ہے اور اس کام کو سر انجام دینے والے کس قدر عظیم منصب پر فائز ہیں۔ قرآن مجید کا جو بھی اس نظر سے مطالعہ کرے کہ اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کے دین کی سربلندی، قرآن و سنت کی اشاعت، علم دین کا پھیلانا، لوگوں کو خدا کی طرف بلانا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، علم کو عام کرنا، یہ جتنے امور ہیں یہ تمام کے تمام وہ ہیں جو دعوت اسلامی کے بنیادی اہداف اور مقاصد میں سے ہیں۔ اور اس کے متعلق قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں، کتنے فضائل کا بیان ہے، آپ میں سے ایک بڑی تعداد اس سے بخوبی آشنا ہوگی۔ ایک آیت مبارکہ کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس عظیم کام کی عظمت، افادیت اور اہمیت کو بیان کیا ہے۔ وہ آیت مبارکہ اور اس کے متعلقہ کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی بات کو بہترین بات قرار دیا اور اس بندے کو بذات خود احسن، سب سے اچھا قرار دیا، جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، جو نیک عمل کرنے والا ہے، اور جو اپنے ایمان کا اظہار اور اقرار کرنے والا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس سے متصل ایک اور آیت ہے جو اس سے پہلے ہے۔ دو آیتیں ہیں بنیادی طور پہ، لیکن جو تفصیلی ہے وہ ایک آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی
مفسرین نے اس آیت کے ساتھ اس آیت کو جوڑ کر کچھ مفاہیم بیان کیے۔ اس سے پہلے ایک معروف آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس کہنے پر ثابت قدم رہے، تو ان صاحب استقامت لوگوں کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور ایمان پہ ڈٹ گئے، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو اور غم نہ کھاؤ اور اس جنت کی بشارت وصول کرو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اور وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں، ان استقامت والوں سے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے مددگار ہیں، اور تمہارے لیے جنت میں ہر وہ شے ہوگی جو تمہارا دل چاہے گا اور جو تم مطالبہ کرو گے، اور یہ جنت کی ساری نعمتیں بخشنے والے رحم کرنے والے رب کی طرف سے مہمان نوازی کے طور پہ ہوگی۔ یہاں جو فضیلت بیان کی ہے، اب یہ فضائل بڑے عظیم ہیں اور وہ صرف دو باتوں کے اوپر بیان کیے گئے، ایک وہ کہ جس نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، یعنی وہ مومن ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ اس ایمان پر وہ ثابت قدم رہے، تو ان کی یہ فضیلت ہے کہ ان پہ فرشتے اترتے ہیں، فرشتے ان کے مددگار ہوتے ہیں، فرشتے انہیں بشارتیں دیتے ہیں، فرشتے جنت کی خوشخبری دیتے ہیں، فرشتے انہیں کہتے ہیں غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ۔ اب ان تمام فضیلتوں کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے اچھا کون اور اس سے اچھی کس کی بات کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ علماء نے فرمایا کہ ان دونوں آیتوں میں ربط یہ ہے کہ پہلی آیت میں تو فرمایا کہ جو استقامت والے ہیں ان کی یہ فضیلت، ان کے لیے یہ اہمیت، ان کے لیے یہ فضائل ہیں، لیکن اس کے بعد فرمایا گیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو پہلی فضیلت والوں سے بھی بڑھ کر فضیلت والے ہیں۔ پہلے وہ تھے جن پہ فرشتے اترتے ہیں، جنہیں بشارتیں دیتے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو ان سے بھی اوپر کے مرتبے پر ہیں، اور وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، بلانے والے۔ تو ایک دو آیتوں کا ربط یہ ہے۔ دوسرا یہ بیان فرمایا کہ پہلی آیت میں جو فضائل بیان کیے گئے وہ ہیں استقامت کے، کہ ایمان تو ہے، اس ایمان پر ثابت قدمی بھی ہو، وہ ایمان سلامت بھی رہے، اس ایمان پر خاتمہ بھی ہو، وہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانا نصیب بھی ہو، یہ فضائل اس کے لیے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ایمان پر استقامت ملے کیسے، یہ ایمان سلامت رہے کیسے، اس ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب کیسے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کا طریقہ بتا دیا کہ جو خدا کی طرف بلانے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کی دعوت دینے والے کا عمل کیا ہے؟ ایک مبلغ ہے، ایک درس دینے والا ہے، خواہ وہ مسجد میں درس دیتا ہے، وہ بیان کرتا ہے، وہ اجتماع میں بیان کرتا ہے، وہ لوگوں کو جو ہے وہ اجتماع کی طرف لے کے آتا ہے، جتنے بھی ہمارے دعوت اسلامی کے کام ہے جو کرنے والا ہے، تو یہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے؟ یہ لوگوں کے ایمان بچانے کی کوشش ہی تو کر رہا ہے۔
امیر اہل سنت دعوت اسلامی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کون سی تحریک ہے؟ ایمان بچاؤ تحریک۔ دعوت اسلامی ایمان بچاؤ تحریک ہے۔ تو اب جو دعوت اسلامی کا مبلغ ہے وہ گھر گھر جا کے جسے دعوت دے کے لا رہا ہے، جسے وہ اجتماع میں بٹھا رہا ہے، جس کے سامنے وہ درس و بیان کر رہا ہے، وہ اس کے ایمان بچانے کی کوششیں ہی تو کر رہا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دوسروں کا ایمان بچانے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ اس کا ایمان نہ بچائے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں؟ کیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں؟ کیا جیسا کرو گے ویسا بھرو گا ایسا نہیں؟ تو جو بندہ دوسروں کے ایمان کی فکر میں ہے، تو احادیث مبارکہ کیا بتاتی ہیں کہ جب بندہ اپنے بھائی کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے بھائی کو یہ شے عطا فرما، دعا کرتا ہے، یہ حدیث ہے یہ کہ بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے بھائی کو یہ شے، یہ فضیلت، یہ چیز عطا فرما، تو فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ اسے پہلے عطا فرما، اسے پہلے عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جب دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے اور خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پہلے عطا فرماتا ہے۔ تو اب جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے بطور خاص وہ لوگ کہ جو ان ممالک سے آئے کہ جہاں پر ایمان بچانا ہی سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا، جہاں لوگوں کو دین پہ رکھنا ہی سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا، تو جو وہاں ان لوگوں کا دین ایمان بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا ایمان کیوں نہیں بچائے گا؟ اور اسی لیے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اور آپ اپنی پوری ماضی کے ایکسپیرینس کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو مبلغ ہوتا ہے اور جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے وہ دنیا سے ایمان سلامت لے کے ہی جاتا ہے، کیونکہ زندگی کے آخری دن تک، ابھی کل تو وہ درس دے رہا تھا، ہم کسی کے بارے میں خبر پڑتے جی اچانک انتقال ہو گیا، مبلغ تھا اچانک انتقال ہو گیا، یا ایک بیماری سے گزرا اور انتقال ہو گیا، لیکن اس انتقال سے پہلے یا اس بیماری سے پہلے وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ تو صبح و شام لگا ہوا تھا لوگوں کا ایمان بچانے میں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے میں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں، لوگوں کو قرآن مجید کی کوئی تفسیر سنانے میں، انہیں کو درس بیان کرنے میں، انہیں کو علم سکھانے میں۔ تو اب جو اسی سے گزرتا گزرتا آگے دنیا سے گیا ہے تو وہ ایمان سلامت ہی تو لے کے گیا۔ تو اس لیے جو دوسروں کے ایمان کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ کا جو باہمی ربط علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ استقامت ملنے کا طریقہ اور ایمان سلامت رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی زندگی کے آخری دم تک دوسروں کے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان بچائے گا۔ اب آیت مبارکہ میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اور سب سے بہترین کلام والا وہ ہے۔ اس سے کون مراد ہیں؟ اس کی تفسیر میں ویسے تو مختلف اقوال ہیں، جیسے ایک قول تو یہ ہے کہ آیت مبارکہ بنیادی طور پہ ہے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک تھا کہ آپ اللہ کی طرف بلاتے تھے، اعمال صالحہ آپ کی زندگی کا معمول تھا، اور لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا بیان سب سے پہلے آپ ہی نے فرمایا تھا۔ تو ایک تو تفسیر یہ، دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد مؤذنین ہیں، اذان دینے والے، کہ اذان دینے والوں کی فضیلت ہمارے دین میں کم نہیں ہے، اذان دینے والوں کی فضیلت ہمارے دین میں بہت عظیم ہے، کہ یہ آیت مبارکہ اذان دینے والوں کے بارے میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مؤذن کی فضیلت اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، کہ جب وہ کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح تو کس کی طرف بلاتا ہے؟ خدا کی بارگاہ کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ خدا سے مناجات کا نام، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا نام۔ تو یہ مؤذن ہے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے اور خود اذان اور نماز کے ذریعے عمل صالح کرنے والا ہے، اور اذان کے اندر ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ بتانے والا ہے اننی من المسلمین، کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ فضیلت مؤذن کے بارے میں۔ تیسرا قول، اور
علماء کی ایک تعداد نے فرمایا کہ راجح قول یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی طرف کسی بھی انداز میں لوگوں کو بلانے والے ہیں، جن میں آپ وہ سب شامل ہیں کہ جو نیکی کی دعوت دینے والے، جو اجتماع میں لانے والے، جو درس دینے والے، جو بیان کرنے والے، جو کسی کے گھر جا کے اسے دعوت دینے والے، جو موبائل پہ میسج پہ دوسروں کو دعوت دینے والے، یہ تمام کے تمام جو ہے یہ اس میں شامل ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ اب 3 باتیں اس آیت مبارکہ میں بیان کی ہیں، اور تینوں کا تعلق ویسے تو اس کی مختلف یوں کہہ لے کہ ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں بیان کی، لیکن میں مبلغ کے اعتبار سے ہی اس آیت مبارکہ کے الفاظ پہ کلام کرتا ہوں۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف بلانے والوں کی، دین کی طرف بلانے والوں کی، نیکی کی دعوت دینے والوں کی فضیلت بیان فرمائی۔ اب مبلغ جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ مبلغ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی متعدد سنتوں پر عمل کرنے والا ہے۔ کیسے؟ نیکی کی دعوت دینے میں جتنے اعمال ہیں وہ تمام اعمال بذات خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا زندگی بھر کا معمول تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے نبی بے شک ہم نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا اور روشن کر دینے والا سورج بنا کے بھیجا۔ یہ جو اوصاف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے اور آپ کی اتباع کی نیت سے یہی کام مبلغ کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شانیں آپ کے مرتبہ نبوت کے اعتبار سے اور امتی کے لیے بطور اتباع و اقتداء کے ہیں کہ امتی کے لیے کیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمایا کہ مبشرن، یہ خوشخبری دینے والے ہیں جنت کی، نیک اعمال پر، مختلف اعمال پر۔ نماز پڑھیں گے تو جنت ملے گی، روزہ رکھیں گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی، صدقہ و خیرات کریں گے تو یہ ثواب ملے گا، حج و عمرہ کریں گے تو یہ بشارتیں ہیں، فلاں عمل کریں گے تو یہ نیکی ملے گی، اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ فضیلت حاصل ہوگی، درود شریف پڑھیں گے تو یہ فضیلت ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبشر ہونا ہے، جو آپ کا بشارتیں دینا ہے، وہ ایمان اور نیکیوں پر ہی ہوتا تھا، ایمان اور نیکیوں پر ہی ہوتا تھا۔ تو اب مبلغ جب درس دیتا ہے، جب بیان کرتا ہے، جب وہ سمجھاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ بھی تو یہی درس دے رہا ہوتا ہے، وہی تو یہی خوشخبریاں سناتا ہے۔ اب وہ کتاب سے درس پڑھ کے دے رہا ہے، یا وہ بیان کر رہا ہے، یا وہ انفرادی کوشش کے طور پہ کسی کو سمجھا رہا ہے، تو وہ اس کو یہی بتاتا ہے کہ میرے بھائی آپ نماز پڑھیں، آپ کو یہ فضیلت ملے گی، آپ درود شریف پڑھا کریں، آپ کو یہ فضیلت ملے گی، آپ اللہ کا ذکر کیا کریں، آپ کلمہ طیبہ پڑھیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، آپ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، آپ یہ والا عمل کریں، آپ باجماعت نماز پڑھا کریں، آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ فضیلت ملے گی، آپ جو ہے پہلی صف میں کھڑے ہوں گے تو یہ فضیلت ملے گی۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے اسی مبشرن کی تجلیات ہی، اسی تبشیر کی سنت پر عمل ہی ہے۔ اس کے بعد نذیرن ہے، ڈر سنانے والے، یعنی وعیدیں سنانے والے۔ تو درس و بیان کرنے والا یا کسی کو سمجھانے والا یہی تو کرتا ہے، وہ اپنے درس میں، وہ اپنے بیان میں، وہ کسی انفرادی کوشش میں، وہ دوسروں کو اسی بات کی طرف ہی متوجہ کرتا ہے کہ اگر ایسی ہی غفلت کی زندگی گزری تو نتیجہ کیا نکلے گا، اگر اسی طرح نمازیں چھوٹتی رہی تو انجام کیا ہوگا، اگر اسی طرح فرائض کا ترک ہوا تو نتیجہ کیا ہوگا، اگر غیبت کی تو یہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، صلہ رحمی سے منہ موڑنے والا اور رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا یہ جہنم میں جائے گا،
جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا، بدکاری کرنے والا، ان اعمال، ان گناہوں کے مرتکب کے لیے یہ وعیدیں ہیں، تو مبلغ اسی نذیرن کی سنت پر ہی تو عمل کرتا ہے۔ تیسری بات، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ تو یہ جو نیکی کی دعوت ہے یہ اللہ ہی کی طرف تو دعوت ہے۔ لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں، ہم انہیں سمجھا کے، انہیں بیان کر کے، ان پہ انفرادی کوشش کر کے، پیار محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ جو ہم انہیں اجتماع میں لائے، جو ہم انہیں نیکی کی طرف لائے، یہ کیا ہے؟ یہ خدا ہی کی طرف تو لے کے آئے۔ جو نمازوں کے وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے محروم تھا، اسے نماز کی فضیلتیں سنا کر، سمجھا کر، اس کے دل میں نماز کی محبت ڈال کے کس کے سامنے کھڑا کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا۔ ہم نے جو کسی کو اللہ کے ذکر پہ لگا دیا، تو خدا کا ذکر کرنے والا جو اس پہ آیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو اسے ہم کہاں لے کے آئے؟ اسے خدا ہی کی طرف تو لے کے آئے۔ تو ہم جب نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جب ہم لوگوں کو مسجد کی دعوت دیتے ہیں، جب ہم لوگوں کو اجتماع کی دعوت دیتے ہیں، جب ہم انہیں درس و بیان کی دعوت دیتے ہیں، تو ہم انہیں داعین الی اللہ والی سنت ہی پر تو عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر چوتھی بات، وسراجا منیرا، روشن کر دینے والا سورج۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نورانیت ہے وہ دو طرح ہے، حصی بھی ہے کہ آپ کا وجود مبارک خدا نے نور بنائے، جو ہمارا عقیدہ ہے، لیکن دوسرا اس کا معنی نور معنوی بھی ہے۔ نور معنوی یہ ہے کہ نور ہدایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نور ہدایت ہیں کہ جنہوں نے گناہوں کی ظلمتوں کو، تاریکیوں کو ختم کر دیا۔ تو جب ہم کسی کو برائی کے ماحول سے نیکی کے ماحول میں لے کے آتے ہیں، جب ہم کسی کو معاصی سے اطاعت کی طرف لے کے آتے ہیں، تو یہ عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ اسے تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف ہی تو لانا ہوتا ہے، یہ اسے اندھیروں سے نجات دلا کر نور ہی کی طرف تو لانا ہوتا ہے۔ تو مبلغ کی ایک عظیم فضیلت یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دائمی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ دوسری بات، مبلغ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ مبلغ کو ان تمام لوگوں سے بڑھ کر ثواب ملتا ہے جنہیں وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی مبلغ کی نیکیوں کے برابر دوسرے نہیں ہو سکتے۔ کیسے؟ حدیث مبارک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص من ذلک من اجورہم شیئا۔ فرمایا کہ جو کسی کو ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ہدایت کی طرف بلانے والے کو ہدایت کی طرف آنے والوں کے اجر کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، بغیر اس کے کہ آنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہو۔ یعنی ایک آدمی نے 100 بندوں کو نماز کی دعوت دی اور وہ 100 آدمی نمازی بن گیا، 100 کو نماز کی دعوت دی اور 100 نمازی بن گیا۔ ہر نمازی کو اپنی نماز کا ثواب ملے گا اور مبلغ کو ان 100 کے 100 افراد کی نمازوں کا مجموعی ثواب مل جائے گا۔ تو ہم ایک دن میں 5 فرض نمازیں پڑھ سکتے ہیں، 500 فرض نمازیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر ہم نے ایک 100 افراد کو فرض نمازوں کی طرف بلا لیا اور انہیں فرض نمازوں پر ہم نے لگا دیا، تو وہ 5 نمازیں پڑھیں گے، ہمیں ہماری نمازوں کے ساتھ ان 500 نمازوں کا بھی ثواب ملے گا۔ اور یہی معاملہ ہر نیکی کا ہے۔ کسی کو تلاوت قرآن کی ترغیب دی، تلاوت قرآن کرنے لگ گیا، کسی کو ذکر الہی کی ترغیب دی، وہ ذکر الہی میں لگ گیا، کسی کو درود شریف کے بارے میں بتایا، وہ درود شریف پڑھنے میں لگ گیا، کسی کو کسی اور نیکی کے بارے میں بتایا، وہ اس نیکی کے اوپر لگ گیا۔ اب ہم وہ عمل کر کے، ہمیں نہیں پتا ہمارے کہنے کے اوپر کتنے لوگ عمل کرنے والے، ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں کسی ایک بندے کا پتہ نہیں ہوتا اس نے ہمارے کہنے پہ عمل کیا، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی بتا دے کہ جی میں نے عمل کیا تھا، لیکن یہ ثواب دینے کا معاملہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اور خدا کو معلوم ہے کہ اس کے کہنے پر اور اس کے بیان پر اور اس کے درس پر اور اس کے سمجھانے پر اور اس کے بتانے پر کتنے لوگوں نے اس نیکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ وہ لوگ نیکیاں کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ڈالتا رہے گا،
اور پھر صرف اتنا نہیں بلکہ نسل در نسل اگر یہ سلسلہ چلتا رہا، ہم نے کسی کو تلاوت کا ذہن دیا اور اس کے دل میں تلاوت کا شوق پیدا ہو گیا، اس نے آگے اپنی اولاد کو سوچ دی اور اس کی اولاد کے دل میں تلاوت کا شوق پیدا ہو گیا، پھر اس اولاد نے بڑے ہو کے اپنی اولاد کو تلاوت کا شوق دیا، ان کے اندر تلاوت کا شوق پیدا ہو گیا، ہم نے کسی کو علم دین کی ترغیب دی، وہ عالم دین بن گیا، اس عالم نے آگے اپنی اولاد کو عالم بنایا، اس اولاد نے بڑے ہو کے اپنی اولاد کو عالم بنایا، ان سب کا ثواب اس پہلے والے مبلغ کو ملتا رہے گا۔ تو مبلغ کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ اس کے برابر ثواب میں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کائنات میں کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا میں شرق و غرب کہیں بھی کوئی بھی قیامت تک کوئی بھی نیک عمل کرے گا جو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا، جو ثواب اس کو ملے گا اس سے پہلے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گا۔ یعنی یہ تو گنتی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں میں، باقی پھر جو ایک عمل کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو قوت اخلاص ہے، جو قوت ایمان ہے، اس کی وجہ سے جو عمل کا ثواب ہے وہ ایک جدا چیز ہے، لیکن نیکیوں کی تعداد کے اعتبار سے جو ثواب پہلے مبلغ کو ملتا ہے وہ بعد والوں کو نہیں ملتا۔ اور یہی معاملہ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد کے ساتھ ہے کہ ایک فرد واحد نے یہ نیکی کی دعوت شروع کی اور اس وقت 60 کے قریب ممالک سے لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں جو کسی نہ کسی نیکی پر جو عمل کر رہے ہیں وہ امیر اہل سنت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کوئی 1 مرتبہ نیکی کرنے والا، کوئی 100 مرتبہ کرنے والا، کوئی 1000 مرتبہ کرنے والا، کوئی پوری زندگی کرنے والا۔ یہ ہمارے جتنے جامعات بنے ہیں، ان جامعات کے اندر اگر لاکھوں طلبہ پڑھ رہے ہیں اور ہزاروں علماء فارغ التحصیل ہو کے عالم بن چکے ہیں، ان سب کا ثواب کہاں جائے گا؟ یہ جتنے اجتماع ہو رہے ہیں اور ان اجتماعات کے اندر جتنے شرعی شرکاء آ رہے ہیں اور وہ کچھ سن کے جاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، یہ جو ہفتہ واری جو ہے وہ لاکھوں لوگ علم دین کے رسالے کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ جو دن رات قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے جاری ہیں، اور یہ جو سینکڑوں کی تعداد کے اندر مدرسۃ المدینہ ہے اور وہاں پر ہزاروں لاکھوں بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور لاکھ کے قریب جو ہے وہ حفظ کر کے فارغ ہو چکے ہیں، ان سب کا ثواب ایک شخص کو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من دعا الی ہدن، نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف، اچھے کام کی طرف جو بلانے والا ہے، پیچھے چلنے والوں کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ اور یہی فضیلت کہ بعد والوں کے عمل کا ثواب پہلے کو ملے گا، یہ ہر اس مبلغ کی ہے کہ جو اپنی پوری کوشش کے ساتھ اس کام میں لگا رہتا ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کے راستے پہ لگا دوں۔ اس لیے مبلغ کا جو ثواب ہے یہ اتنا عظیم ہے کہ بندہ صرف ثواب ہی سوچتا رہے، اور ثواب کو ذرا پیسوں سے اگر زیادہ قیمتی نہیں سمجھتا تو اس کے برابر ہی سمجھ لے کہ میرے اگر دعوت دینے سے اور میرے نیکی کی طرف بلانے سے اگر مجھے اتنے پیسے ملتے، اتنی مجھے نیکیاں مل رہی ہیں، اور ہم اسی رغبت کے اندر ہی اگر ہم نیکی کی دعوت میں اپنے آپ کو پوری طرح مصروف رکھیں تو خود ہم اپنے ثواب کا شمار نہیں کر سکیں۔ تو مبلغ کا ثواب جو ہے یہ اتنا عظیم ہے۔ تیسری بات، دین کے کچھ احکام ایسے ہیں جو بڑے کلی احکام ہوتے ہیں، یعنی وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، نماز پڑھیں تو نماز پڑھیں ایک حکم ہے، لیکن کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے کہ اس کے دائرے میں دین کے لوگوں کے بیسیوں کیا سینکڑوں کیا ہزاروں معاملات آ سکتے ہیں۔ مبلغ جو کام کرتا ہے، جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، جو لوگوں کو گناہوں سے بچاتا ہے، وہ ایسے کلی امر پر کاربند ہے، ایسا عظیم نیکی کا کام کرتا ہے کہ یوں کہہ لیں کہ وہ ہزاروں خیر اور برکات کی بنیاد اور مجموعہ بنتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے، دوسروں کا بھلا چاہنے کا، دوسروں کی بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ دوسروں کی جو خیر مبلغ چاہتا ہے اور دوسروں کی جس بھلائی کے لیے مبلغ کوشش کرتا ہے وہ اتنی عظیم ہے
کہ ظاہری دنیاوی اعتبار سے جو خیر کی صورتیں ہیں ان سب پر مبلغ کی دعوت غالب ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو دعوت کے ذریعے ایک شے سے بچایا گیا، وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، فرمایا اے لوگو تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اپنے کفر کی وجہ سے، اپنے شرک کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے کہاں تھے؟ علی شفا حفرۃ من النار، آگ کے گڑھے کے کنارے پر۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے تمہیں اس جہنم کے گڑھے سے بچا لیا۔ یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے، یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے کہ دائمی ابدی جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ مبلغ لوگوں کی بنیادی طور پہ یہی خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے کہ آج کا زمانہ وہ ہے کہ کچھ تو وہ ہیں کہ جو اسلام سے باہر ہیں اور کفر میں ہیں، تو کتنے ایسے مبلغین ہیں کہ جو ان کو دائرہ اسلام میں لے آتے ہیں، کہ وہ تھے علی شفا حفرۃ من النار، وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، لیکن اس مبلغ نے ان کو بچا لیا۔ اور کتنے وہ ہیں کہ جن کو آج کے زمانے میں دنیا بھر میں سوشل میڈیا اور دیگر فورمز کی وجہ سے ایمانیات کے بارے میں نہ جانے کیسے کیسے وسوسے ڈالے جا رہے ہیں یا ڈالے جا چکے ہیں یا لوگوں کے دل میں آ چکے ہیں، لیکن کسی مبلغ کی کوشش سے وہ اس جگہ سے چھوٹ کر دینی ماحول میں آتا ہے اور وہ اچھی باتیں سننا اور علماء کے بیان سننا اور دین کی باتیں سننا شروع کرتا ہے، تو دل سے وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، اس کا ایمان بچ جاتا ہے، وہ ایمان کے جو ہو سکتا تھا جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہونے کی وجہ سے ختم ہی ہو جاتا۔ کتنے ایسے مبلغین ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کا دین ایمان بچا لی۔ پھر یہ تو ایمان کی بات ہے، اب گناہوں کی طرف آ جائیں تو کیا گناہوں کی وجہ سے لوگ جہنم کے گڑھے پہ نہیں جائیں گے؟ اور کیا جو گناہگار آدمی ہے وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ نہیں کھڑا؟ کیا جو بدکار ہے، جو سود خور ہے، جو چور ہے، جو ڈاکو ہے، جو لٹیرا ہے، جو غیبت کرنے والا، جو جھوٹ بولنے والا، جو قطع رحمی کرنے والا، جو رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، جو شراب پینے والا، جو نماز چھوڑنے والا، جو فرائض کا تارک ہے، یہ جتنے گناہوں کے مرتکب ہیں، کیا یہ سارے کے سارے جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ نہیں؟ ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جو ایسے ہی تھے۔ اگر آج ہم ایک باشرہ لباس کے اندر اور ہم ایک متشرع صورت کے ساتھ بیٹھے ہیں تو کیا ہم پیدائشی ایسے تھے؟ ہم میں نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے۔ اور پھر جہاں جہاں سے ہم آئے ہیں، ہم اپنے ارد گرد کے جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ لوگ ہیں، ذرا ان کو دیکھیں، ان میں کون کیا تھا؟ علی شفا حفرۃ من النار، وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پہ تھا، لیکن کسی مبلغ کے بیان نے اسے بچا لیا، کسی درس دینے والے کے درس نے اسے بچا لیا، کسی مبلغ کی انفرادی کوشش نے اسے بچا لیا، کسی کی نیکی کی دعوت نے اس کو وہاں سے ہٹا کے جنت کے راستے پر لگا دی، کسی نے اس کو علم دین کے راستے پہ لگا کے عالم بنا کے دوسروں کا ایمان بچانے والا بنا دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مبلغ کی وہ عظیم خیر خواہی ہے اور دین کے اس مرکزی حکم پہ عمل ہے کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، اور خیر خواہی میں عظیم تر اور عظیم ترین خیر خواہی وہ ہے جس کا تعلق آخرت کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص کسی کو دنیا میں کھانے پینے کی ساری چیزیں دے دیتا ہے، اس کی زندگی بھر کا خرچہ اٹھا لیتا ہے، اس کو بھوکے نہیں مرنے دیتا، اس کو سردی گرمی کے موسم سے نہیں مرنے دیتا، لیکن یہ ساری کی ساری چیزوں کے بعد اس بندے کا انجام اگر جہنم ہے، اور دوسری طرف کسی نے اگرچہ یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی، یہ جو دنیاوی اسباب ہیں یہ نہیں دیے، لیکن اس نے اس کا دین ایمان بچا کے جہنم سے بچا کے اس کو جنت میں لے گیا، بتائیے بڑی خیر خواہی کس نے کی؟ بڑی خیر خواہی اسی مبلغ نے کی۔ تو جو نیکی کی دعوت دینے والے ہیں وہ اگر ایک طرف اس ثواب اور فضیلت کو دیکھیں تو دوسری طرف وہ اس کام کی حساسیت اور نزاکت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک محفل میں ترکی کے اندر، ترکی کی کسی اسکالر کی کتاب تھی،
اس میں نے واقعہ پڑھا کہ کسی جگہ لوگ بیٹھے ہوئے اور جیسے بات ہو رہی کہ بھئی ہمیں جو ہے فلاں جو یعنی غیر اسلامی دوسرا دین ہے وہاں کے لوگوں نے ہمیں جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. تو ایک لڑکا کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ ان کو تو مار ہی دینا چاہیے. تو اسی محفل میں ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا جو آپ مار دینے کی باتیں کر رہے ہیں نا, کل تک میں بھی انہی میں سے تھا. اگر آپ نے ان کو مار دیا ہوتا تو میں جہنم میں جا چکا ہوتا, لیکن مجھے کسی نے اچھے طریقے سے سمجھایا, میرے دل میں اسلام کی عظمت ڈالی, میرے دل میں ایمان کی محبت ڈالی, تو آج میں اس گروہ سے نکل کے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا. اور پھر اس نے کہا کہ آپ یاد رکھیں میرے جیسے نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے انتظار میں, کہ کوئی آئے اور آ کے ہمیں یہاں سے بجا کے جنت کے راستے پہ لے چلے. جو نیکی کی دعوت دینے والا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے اگر تھوڑا وقت دن میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دے دیا تو وہ خوش ہو جائے کہ بس میں نے کام کر لیا. نہیں, اس کی کوششوں پہ, اس کی کاوشوں پہ, اس کی محنت پہ نہ جانے کتنے لوگوں کی جنت جہنم موقوف ہے, کتنے لوگوں کا ایمان اس کی وجہ سے بچے گا, کتنے لوگ گناہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آئیں گے. تو جو نیکی کی دعوت دے وہ اپنے ذہن میں یہ سوچ رکھے کہ یہ محض ایک فضیلت والی چیز نہیں ہے, یہ لوگوں کے لیے نہ جانے کتنی بڑی خیرخواہی کی چیز. تو لہذا یہ امور جو ہے ان کو سامنے رکھے. اب غور کریں جو خدا نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جس نے اللہ کی طرف دعوت دی, جس نے اللہ کی طرف بلایا. اور یہ سب الحمدللہ یہ وہ ہیں جنہیں دعوت اسلامی تیار کرتی. یہ مبلغین, یہ نیکی کی دعوت دینے والے, یہ درس دینے والے, یہ بیان کرنے والے, یہ اگر علم نہیں ہے تو کتاب سے پڑھ کے سنا دیتے ہیں. اگر علم نہیں ہے کہ زبانی بیان کرو, کتاب سے پڑھ کے سنا دیتے ہیں, لیکن دعا الی اللہ, اللہ کی طرف دعوت تو دیتے ہیں. تو یہ جو سوچ, بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے مشن کو اپنے ماننے والوں کے لیے بھی مشن ہی بنا دے. تو جو لیڈر ہیں, جو قائد ہیں, جو مرشد ہیں, تو انہوں نے اپنی سوچ بنائی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, تو لاکھوں لوگوں کا یہی ویژن بنا دیا, لاکھوں لوگوں کی یہی سوچ بنا دی, لاکھوں لوگوں کا یہ مشن بنا دی. تو یہ اتنا عظیم کام ہے, اور اسی وجہ سے اس کے لیے ثواب کیا ہے, اس کا ایمان محفوظ ہے, اور یہ استقامت والے سے بڑھ کے خدا کی بارگاہ میں ثواب لینے والا ہے. آیت مبارکہ میں جو دوسری بات بیان کی اس کی طرف بھی مبلغ کو متوجہ رہنا چاہیے کہ شیطان جو ہے نہ مبلغ کو چھوڑتا ہے نہ غیر مبلغ کو چھوڑتا, کہ شیطان نے تو ہر ایک کے ساتھ اپنی دشمنی ظاہر کرنی ہے. ان الشیطان لکم عدو, شیطان تو تم سب کا دشمن ہے. تو لہذا مبلغ کو بھی وہ 20 طریقوں سے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو تبلیغ سے ہی ہٹا دے, نیکی کی دعوت سے ہی ہٹا دے, یہ بھی شیطان کا وار ہے. اگر یہ وار ہے تو یہ تو بالکل ہی ابتدائی اور بنیادی وار ہو گیا, کہ جب دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے سے یہ بندہ ہٹ گیا تو آہستہ آہستہ یہ نیکی کی دعوت سے نہیں ہٹے گا, یہ نیکی سے بھی ہٹ جائے گا. نیکی کی دعوت سے ہٹنے والا ایک وقت آتا ہے کہ نیکی سے بھی ہٹ جاتا ہے. تو جو دعوت دیتا رہتا ہے وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے, اور جو دعوت چھوڑ دیتا ہے وہ نیکی بھی چھوڑ دیتا ہے. یعنی کہ آخر میں جا کے ایسا ہو جاتا ہے اور بڑی تعداد کے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر جو بیان کرنا مقصود ہے وہ آیت مبارکہ میں دوسرا لفظ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, کہ بہترین بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیکی کرے, خود بھی نیک کام کرے, خود بھی اچھے کام کرے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دی جائے اور خود ہم نیکیوں سے دور رہیں, دوسروں کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کریں لیکن خود گناہوں سے نہ بچیں. یہ امر جو ہے یہ بذات خود جو ہے یہ نہایت مذموم ہے. مبلغ کا باعمل ہونا, مبلغ کا باعمل ہونا کتنا اہم, کتنا مفید اور کتنا عظیم ہے. 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سید المبلغین ہیں, سید المرسلین, امام الانبیاء, خاتم النبیین, رحمت للعالمین. ان سب فضائل کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المبلغین, تمام تبلیغ کرنے والوں, تمام نیکی کی دعوت دینے والوں کے آقا اور سردار ہیں.
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی کی دعوت کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جو نیکی کی بات دوسروں کو بتاتے خود اس پر اس سے بڑھ کر عمل فرماتے تھے، خود اس پر اس سے بڑھ کر عمل فرماتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ قرآن کی تلاوت کرو جتنا آسان ہو، لیکن خود کتنی تلاوت فرماتے تھے؟ دوسروں کو فرمائے گا جتنا آسان ہو، اور خود اتنی تلاوت فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تو دوسروں کو ہے جتنی سہولت جتنی آسانیاں پڑھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اتنی تلاوت فرماتے تھے کہ بعض اوقات 4 رکعت نماز رات میں نفل پڑھتے اور 4 رکعتوں کے اندر 6 پاروں کی تلاوت فرماتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، اور سرکار خود کتنا ذکر کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لمحے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مبارکہ کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی۔ دن میں آدمی کتنے کام کرتا ہے؟ 10 15 20 25 50 100 پتہ نہیں کتنے کام کرتا ہے، اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف، اور یہ بسم اللہ اللہ کا ذکر۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً ہر عمل سے پہلے بسم اللہ کے علاوہ عمل سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نہ کوئی دعا ضرور مانگا کرتے تھے۔ سو کے اٹھنے کے بعد پہلا عمل کیا ہوتا تھا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ کا ذکر۔ پانی اگر پیا تو پانی کے بعد الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، کھانا کھایا تو کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، لباس پہنا اس کے بعد الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقانی من غیر حول منی ولا قوہ، گھر سے باہر نکلے تو اس کے اوپر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، گھر میں داخل ہوئے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا۔ یعنی جو عمل آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر عمل کے بعد کوئی نہ کوئی دعا، کوئی نہ کوئی ذکر اور کوئی نہ کوئی آپ کا معمول تھا۔ ہر نماز کے بعد یہ تسبیح فاطمہ، یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ صبح و شام کے مختلف اوراد و وظائف، یہ سب کے سب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول تھے۔ تو آپ جو فرماتے اس سے بڑھ کر خود عمل فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں کو فرمایا 5 نمازیں پڑھو، اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تہجد قضا نہیں فرمائی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول مبارک یہ، تو جو فرمایا اس سے بڑھ کر عمل کیا۔ تو مبلغ کے لیے طریقہ یہ ہے، مبلغ کے لیے احسن یہ ہے، مبلغ کے لیے سنت یہ ہے کہ جو کہے اس پر عمل کرے، ایک بات۔ دوسری بات، مبلغ کے لیے باعمل ہونا اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ باعمل کی زبان میں اللہ تاثیر پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ کلام کی تاثیر ہوتی ہے روح کی تاثیر سے، کلام کی تاثیر روح کی طاقت سے، اور روح کی طاقت حاصل ہوتی ہے جب اسے روحانی غذا ملے، اور روحانی غذا اعمال صالحہ، نیکیاں، اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، اچھے اعمال ہیں۔ تو جب بندہ خود باعمل ہوتا ہے تو پھر اس کے سادہ جملے بھی لاکھوں لوگوں کا دل بدل دیتے ہیں، ورنہ بڑی بڑی شعلہ فشانیاں اور بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریریں ایک بندے کو نہیں بدل پاتی، بڑے بڑے فلسفے بیان کرنا اور بڑی بڑی حکمتوں کے اوپر بھاشن دینا یہ بھی کسی ایک بندے کو بدل نہیں پاتا۔ لیکن جب خود آدمی انتہائی باعمل ہو، خوف خدا والا ہو، عشق رسول والا ہو، اولیاء کی محبت والا ہو، اور خود وہ ذکر و اذکار کا پابند ہو، خود گناہوں سے بچنے کی سوچ ہو، اور خود اس کی توجہ اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو، تو پھر اس کے بعد وہ سادہ سادہ باتیں بھی کرتا ہے تو لاکھوں لوگ اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مبلغ کا باعمل ہونا اس کے بیان میں تاثیر پیدا کرنے والا۔ تیسری بات، اور جو زیادہ توجہ کی طالب ہے، وہ یہ ہے کہ جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دے اور خود نیکیوں سے دور رہے، دوسروں کو گناہوں سے روکے،
اور خود گناہوں کا مرتکب ہو، اس کے لیے وعیدیں بھی بڑی شدید ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ لوگوں کو تو ہم جہنم کے گڑھے سے بچاتے رہیں اور خود اسی کے اندر چھلانگ مار دیں۔ حدیث مبارک ہے، معجم کبیر کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں میں سے کچھ لوگ جہنمیوں کے کچھ لوگوں کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اللہ کی قسم، اے جہنم میں جانے والو، ہم تو اسی وجہ سے جنت میں گئے کہ جو تم ہمیں سکھاتے تھے ہم نے وہ کیا اور جنت میں چلے گئے۔ تو جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہم اس لیے جہنم میں چلے گئے کہ جو ہم تمہیں سکھاتے تھے وہ خود نہیں کرتے تھے، جو تمہیں سکھاتے تھے وہ خود نہیں کرتے۔ تو بے عملی، بد عملی، گناہوں سے روکنا اور خود گناہوں کا مرتکب ہونا، یہ نہایت ہی سنگین ہو سکتا ہے، یہ نہایت ہی سنگین ہو سکتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کہ جس مصیبت سے اور جس عذاب سے تم دوسروں کو بچا رہے ہو خود اسی میں جا رہے ہو۔ تو لہذا مبلغ کے لیے عمل کا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی بے عملی کہیں اسے دوسروں سے زیادہ شدید عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے۔ تو یہ مبلغ جو ہے یہ ہمیشہ اپنے پیش نظر رہے، تو ہم پیش نظر رکھیں، تو ہم یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو تو نمازوں کی محبت ڈالیں اور خود نمازوں کے اندر سستی کریں، دوسروں کو فرض علوم کی باتیں کریں اور ہم نے خود اپنے فرض علوم پورے کیے ہی نہ ہوں، دوسروں کو بولیں غیبت سے بچو، غیبت کے بارے میں درس دیں، غیبت کی کتاب پڑھ کے سنائیں، لیکن ہماری اپنی محفل مجلس جو ہے وہ غیبت سے بچی ہوئی نہ ہو، دوسروں کو بولنے دل آزاری اتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی یہ وعید ہے، اور خود ہمارے جملے، ہمارا کلام، ہمارا انداز، ہمارے الفاظ، ہمارا اشارہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری کوئی بھی حرکت، کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل دوسروں کی دل آزاری کا سبب بنتا۔ ہم دوسروں کو بولیں شریعت پہ عمل کرو، شریعت پہ عمل کرو، اور خود شریعت پہ عمل کرنے کی باری آئے تو شریعت مشرق میں کھڑی ہو، مغرب میں کھڑے ہو، نہیں، ہم دوسروں کو کہیں اس سے بڑھ کر ہم اس پہ عمل کریں، ہم دوسروں کو نماز کہیں ان سے بڑے نمازی ہوں، ہم دوسروں کو غیبت اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کہیں تو اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں ہم دوسروں سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو لہذا عمل جو ہے یہ ہماری زندگی میں آنا بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمل جو ہے وہ دو طریقوں سے آسانی سے آتا ہے، ایک توجہ کی جائے اور دوسرا ہمت کی جائے۔ توجہ نہیں کریں گے تو بھی عمل نہیں ہو سکے گا، توجہ تو کی ہے لیکن کرنے کی ہمت نہیں کر رہے تو بھی عمل نہیں ہو سکے گا۔ تو ہمارے ہاں تو الحمدللہ نیک بننے کے لیے اتنا خوبصورت اور اتنا شاندار طریقہ ہمیں ہمارے پیر و مرشد نے عطا فرمایا ہوا ہے کہ نیک اعمال کا رسالہ، کہ اگر واقعتاً پوری دل جمعی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اس کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں تو یقین کرے زمانے کے صالحین کے اندر ہمارا شمار ہو، کہ یہ اس زمانے کے متقی لوگ ہیں۔ جو اس میں چیزیں بیان کی ہیں ان میں تو ایک ایک شے بعض اوقات ایسی ہے کہ اس پہ عمل کرنے والوں کی کہانیاں، واقعہ آج ہم بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کیا بیان کرتے ہیں، جیسے مثال ایک جو اس میں سے کرنے کا عمل ہے وہ ہے کہ 5 نماز با جماعت پابندی کے ساتھ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی۔ یہ ایک عمل کیا ہے کہ ہم اس کے لیے تاریخ کی کتابیں پڑھ کے نکال کے لے کے آتے ہیں کہ جناب فلاں بزرگ ایسے تھے کہ 40 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ ایسے ہی نا ہم کتابوں سے کتنی جا کے تلاش کر کے اور فضیلت تلاش کر کے لے کے آتے ہیں اور پھر اسے بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 60 سال اس طرح نماز پڑھی ہے کہ 60 سال کبھی مجھے یہ نہیں پتا چلتا تھا جماعت کے اندر میرے دائیں طرف کون کھڑا، بائیں طرف کون کھڑا۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر یہی نیک اعمال کے رسالے پہ آپ پوری طرح عمل کر لیں تو کیا یہ فضیلت آپ کی نہیں بنے گی؟ ہم بھی اسی کے اوپر عمل کرنے والے ہوں تو کیا یہ ہماری فضیلت نہیں بنے گی کہ جناب ان کے 12 مہینے کم از کم ایسے گزرے
کہ 12 مہینے کے اندر کبھی ان کی کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہوئی، اور کبھی یہ صف اول سے پیچھے نہیں ہوئے، اور کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ہمیں تو وہ جو مبلغ کے لیے نیک بننے والا جو پوائنٹ ہے اس کے اعتبار سے کہ ہمیں تو الحمدللہ خود محنت مشقت کر کے کتابوں سے چھان پھٹک کے اور نکال کے نہیں لانا پڑے گا، ہمیں تو بنا بنایا پورا طریقہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ تو لہذا یہ جو نیک اعمال کا رسالہ ہے اسے اپنی زندگی میں شامل کریں، انشاءاللہ عز و جل وہ جو ہے نا وہ عاملہ صالحہ، وہ عاملہ صالحہ پہ عمل ہو جائے گا۔ تو فضیلت والا بننا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں مقرب بننا ہے، تو پھر داعین الی اللہ اور دعا الی اللہ کے ساتھ وعامل صالحہ، اور اس کے ساتھ اگلی بات وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ کہنا جو ہے ایک تو ہے ویسے ہی بندہ بول دے، جیسے ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ ہو آر یو، آئی ایم مسلم، میں مسلمان، یوں نہیں۔ یہ بھی اپنی جگہ اس کی کسی جگہ اس کی بھی بہت افادیت ہے اور بڑی اہمیت بلکہ ضرورت ہوتی ہے، اقرار باللسان کے اعتبار سے تو بہت ہی اہم چیز ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں مقصود کیا ہے؟ یہاں مقصد یہ ہے کہ اس کا اپنے ایمان کے بارے میں یہ کہنا اننی من المسلمین، یہ اس کا کہنا اس طور پہ ہو کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی عظمت کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی ایمان ہے کہ جس پر جانے کی صورت میں ہی مجھے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یہ جو موت کے وقت فرشتے استقبال کریں گے اور بشارتیں سنائیں گے اور اس وقت جنت کی خوشخبری دیں گے اور خدا کی طرف بلائیں گے اور کہیں گے کہ لوٹ اس حال میں کہ تو خدا سے راضی ہو، خدا تجھ سے راضی ہو، یہ تب ہوگا کہ جب دل کے اندر سچا ایمان ہوگا۔ یہ اس ایمان کی بات، یہ اس ایمان کا اعتراف ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا گیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ والا ایمان جو ہے یہ جب بندے کے دل میں ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا، کہ جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، جو اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا، فرمایا اس نے ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا، اس نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا۔ تو یہ جو پوری آیت مبارکہ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اب جو اس پہ کما حقہ عمل کرنے والا ہے کہ سچا مبلغ ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، ہر اعتبار سے انہیں گناہوں سے بچا کر اس سے ہٹا کر نیکی کی طرف لانے والا ہے، خود عمل کرنے والا ہے، اپنے ایمان کے اوپر فخر کرنے والا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان سنیں، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے، آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، یہ جو پوری آیت مبارکہ ہے، آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو مبلغ ہے، جو عمل اچھے کرنے والا ہے، جو ایمان کا اعتراف کرنے والا، وہ کون ہے؟ فرمایا ھذا حبیب اللہ وھذا ولی اللہ وھذا صفوۃ اللہ وھذا خیرۃ اللہ وھذا احب اہل الارض الی اللہ۔ فرمایا کہ یہ اعمال کرنے والا یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، یہ اللہ کا منتخب بندہ ہے، اور یہ روئے زمین پر خدا کو سب سے محبوب بندہ ہے۔ تو یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق یہ عمل کرنے والا خدا کا پیارا بھی ہے، خدا کا دوست بھی ہے، خدا کا ولی بھی ہے، خدا کا چنا ہوا بھی ہے، اور روئے زمین کا خدا کا پسندیدہ بندہ بھی ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ وہ چیز ہے کہ جو دعوت اسلامی سکھا رہی ہے اور جو آپ کے دلوں میں اتار رہی ہے۔ اور یہ جتنی بھی یہ ہمارے سیشنز، یہ ہماری ترکیبیں اور یہ ہمارا جو تربیتی اجتماع ہے، یہ سارے کا سارا کس لیے ہے؟ یہ اسی آیت مبارکہ پہ عمل کا جذبہ دینے کے لیے۔ تو گویا یہ ہمارا سارا کچھ اسی لیے ہے کہ خدا کے پیارے بن جائیں، خدا کے دوست بن جائیں، خدا کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں
کرم بہر خواہ